شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ ماہ رمضان مبارک جس میں اتارا گیا قرآن، یعنی رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ اس میں قرآن کو اتارا گیا ہے۔ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے جس میں اتارا گیا قرآن، اور یہ قرآن کیا ہے؟ اس حال میں کہ یہ راہ حق دکھاتا ہے لوگوں کو، یہ قرآن لوگوں کو راہ حق دکھاتا ہے، اور اس میں روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی، اور حق کو باطل میں تمیز کرنے کی دلیلیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا گیا ہے۔ رمضان کی قرآن سے خاص نسبت ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن مجید 27ویں شب کو، شب قدر جسے ہم کہتے ہیں، شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان اول پر پورا قرآن مجید اتارا گیا۔ آسمان اول پر بیت العزہ میں اس قرآن مجید کو رکھا گیا، اور پھر اس کی ابتدا یعنی نزول وحی جو ہوئی تو وہ بھی رمضان سے شروع ہوئی۔ وہ پھر تقریباً 23.5 سال کا عرصہ جو ہے قرآن مجید کا نزول ہوتا رہا، ایک ایک آیت، دو آیتیں، ایک ایک سورت، تو وقت کے اور حالات کے مطابق قرآن کریم کا نزول پھر ہوتا رہا۔ تو وہ پورا جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک یہ سلسلہ پھر جاری رہا۔ تو فرمایا کہ اس میں کیا ہے؟ یہ راہ حق دکھاتا ہے لوگوں کو، اس میں روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی، اور حق کو باطل میں تمیز کرنے کی اس کے اندر دلیلیں موجود ہیں۔ سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو وہ یہ مہینہ روزے رکھے۔ وہ جو پیچھے سہولت دی گئی تھی، یعنی اگر کسی کے پاس اتنی دولت ہے، مال ہے، وہ ختم کر دی گئی۔ فرمایا کہ جو اس مہینے کو پائے اس کے لیے روزے رکھنا لازمی ہے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ ساتھ میں یہ بھی وضاحت کر دی کہ یہ سہولت صرف ان کے لیے ختم کی گئی ہے کہ جو اس وقت ہم نے ان کو کہا تھا کہ اگر وہ طاقت رکھتے ہیں فدیہ دینے کی، وہ فدیہ دے دیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مریض اور مسافر کے لیے بھی یہ سہولت ختم کر دی گئی۔ مریض اور مسافر کو جو سہولت ہے وہ بہرحال موجود ہے۔ فرمایا کہ جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے، یعنی وہ رمضان کے بعد ان روزوں کو پورا کر لے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے سہولت، اور نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، وہ تمہاری سہولت چاہتا ہے۔ اگر وہ مشکل چاہتا تو وہ بیمار کے لیے بھی لازم کرتا کہ نہیں اس نے روزہ رکھنا ہے، اور وہ مشکل چاہتا تو وہ مسافر کو بھی اجازت نہ دیتا کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اس نے اجازت دی اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے آسانی۔ یہ دین یسر ہے، یہ آسان دین ہے۔ یہ دین اسلام جو ہے یہ آسان دین ہے، یہ مشکل دین نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو ہمارے لیے آسان بنایا ہے۔ اس میں حالات اور وقت کے تقاضوں کے ساتھ سہولتیں اللہ نے رکھی ہیں، اور انسان کی مجبوری کے ساتھ اس کے لیے ایسے مسائل رکھے ہیں کہ جس سے اس کو آسانی مل سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کیا کرنا؟ آسانی پیدا کرنا، تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے، تمہیں دشواری میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لیا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ یعنی اس نے کتنا بڑا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں ہدایت عطا فرما دی، اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اس کی تکبیر بیان کرو، اور تاکہ تم شکر گزاری کیا کرو۔ اور اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ تمہارے اندر ایک تو ہم نے کہا نا کہ تقوی پیدا ہو جائے، یہ اگلی بات بتائی کہ تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہو جائے۔ آپ اندازہ کریں اور تھوڑا سا سوچیں کہ جب انسان دن بھر رمضان میں روزہ رکھتا ہے اور افطاری کے وقت جب وہ کچھ کھاتا یا پیتا ہے، اس کھانے پینے کا لطف عام دنوں میں حاصل ہوتا ہے؟ وہ نہیں ملتا اس کو۔ یعنی جو جذبات، جو خوشی افطاری کے وقت حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور وقت حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ فرما رہا ہے
یہ روزہ ایک رکھنے کا مقصد یہ کہ تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہو. کتنا وقت تمہیں روکے رکھا کہ حلال چیز بھی تم استعمال نہیں کر سکتے، اور اس وقت کے بعد جو ہے اب تم استعمال کرو. تو جو جذبات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اللہ نے بتایا ہے کہ یہ جذبات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو. تمہارے اندر شکر کا مادہ پیدا ہو جائے، تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائے.